قبر کی خاموشی میں ایک معصوم بچہ اکیلا بیٹھا رو رہا تھا۔ مٹی کی دیواریں ساکت تھیں اور فضا میں ایک عجیب سی تنہائی پھیلی ہوئی تھی۔ بچہ بار بار سسکیاں لیتا اور ڈرتی ہوئی آواز میں کسی کو پکارنے کی کوشش کرتا۔ اسی لمحے ایک فرشتہ اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر نرمی اور آنکھوں میں شفقت تھی۔ فرشتے نے آہستہ سے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ بچہ ڈری ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، جیسے وہ کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ پھر ہلکی سی آواز میں بولا، میں اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ ہمیشہ مجھے سینے سے لگا لیتی تھی۔ جب میں ڈرتا تھا تو وہ مجھے اپنے بازوؤں میں چھپا لیتی تھی۔ بچے کی آواز میں ایسی معصومیت تھی کہ سننے والا بھی بے اختیار رنجیدہ ہو جائے۔ وہ پھر بولا، جب کوئی بچہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہاں آ کر بالکل تنہا ہو جاتا ہے، جیسے کوئی غریب اور بے سہارا ہو۔ مجھے لگتا ہے میں بھی اکیلا رہ گیا ہوں۔ فرشتہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے لہجے میں تسلی تھی۔ اس نے کہا، تمہاری ماں ابھی دنیا میں ہے، لیکن کیا تم جانتے ہو کہ یہاں تمہاری دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ بچے نے حیرت سے سر اٹھایا اور آہستہ سے پوچھا، کون؟ فرشتہ مسکرایا اور بولا، اللہ کی رحمت اور جنت کی پرورش۔ یہ سن کر بچہ خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور امید کی ایک ہلکی سی جھلک نمودار ہوئی۔ فرشتے نے اسے آہستہ سے اٹھایا اور کہا، ڈرو نہیں، یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اللہ نے تمہاری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا ہے۔ یہاں تمہیں سکون ملے گا، رحمت ملے گی اور تم تنہا نہیں رہو گے۔ بچے کی آنکھوں میں آنسو ابھی بھی تھے۔ اس نے رندی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا میں اپنی ماں کو دوبارہ دیکھ سکوں گا؟ کیا وہ مجھے پھر سے گلے لگائیں گی؟ فرشتے نے محبت بھرے انداز میں جواب دیا، ہاں، اگر وہ اللہ کو راضی کر کے آئیں گی تو ایک دن تم دونوں دوبارہ مل جاؤ گے۔ پھر نہ جدائی ہوگی نہ خوف، اور تم ہمیشہ کے لیے ساتھ رہو گے۔ یہ سن کر بچے کے چہرے پر پہلی بار سکون اتر آیا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لی، جیسے اسے یقین ہو گیا ہو کہ تنہائی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس خاموش قبر میں اب خوف نہیں تھا، بلکہ امید کی ایک روشنی تھی، اللہ کی رحمت کی روشنی۔